اینگر کیا ہے اور اینگر مینجمنٹ کیا ہے اور انسان کو غصہ کیوں آتا ہے. کیا انسان کو یہاں پر اس کا کوئی ریوارڈ ملتا ہے کہ وہ غصہ نہ کرے؟ اگر آپ ان کو کوئی ریوارڈ دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ غصہ نہیں کرے. اگر یہ آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہو نا اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ پتہ ہے کیا کرتے ہو؟ پھر آپ اس اینگر کو جسٹیفائی کرتے، پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا حق ہے. اس اینگر کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو پتہ ہے کس پہ اپلائی کرتے؟ کمزور، جو اپریسڈ ہوتا ہے، پہلے سے دبا ہوا ہوتا ہے، جو بیچارہ ولنریبل پوزیشن میں ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے، جو آپ کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے یا جو بچہ ہوتا ہے. ڈیوائن لینز ذرا اس سے آپ دیکھ لینا تو جو متقین ہے نا، متقین اعدت للمتقین، اس کے بارے میں آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر احسان بھی کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے اگزامپل ہے نا، تو اس نے کہا نا کہ ایون کہ جانور کے ساتھ بھی نرمی کرو، جب آپ اس کو ذبح کرتے ہو تو چھری پہلے سے تیز کیا کرو تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. فرعون سے زیادہ کوئی بڑا غلط کام، یعنی اس نے دعویٰ کیا کہ میں ربکم الاعلیٰ، یعنی اس سے بڑا کوئی گناہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا، آج جو ہماری ٹاک ہے نا وہ غصے کے حوالے سے ہے کہ اینگر کیا ہے اور اینگر مینجمنٹ کیا ہے اور انسان کو غصہ کیوں آتا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے. کیا انسان کو یہاں پر اس کا کوئی ریوارڈ ملتا ہے کہ وہ غصہ نہ کرے؟ اگر آپ ان کو کوئی ریوارڈ دینے کے لیے تیار ہیں تو وہ غصہ نہیں کرے. اگر نہیں دیتے، کوئی اچھا ریوارڈ ان کو آپ نہیں دیتے ان اے لانگ ٹرم یا یہاں پر، اور آپ ان کو نہیں سمجھاتے، تو انسان تو غصہ بھی کرے گا اور اس کے ریپرکشنز بھی ہوں گے اور وہ اس پہ عمل بھی کرے گا اور اس کے نتائج جو ہے وہ بہت خراب ہوں گے. اچھا، اب غصہ ہے کیا؟ دیکھیں، یہ ایک نیچرل ایموشن ہے. مطلب انسان کو غصہ ضرور آتا ہے جب کام ان کے پسند کا نہ ہو یا جب ان کے اپینین سے کوئی اختلاف کرے، ڈفرینس آف اپینین ہو، یا وہ کام کو جس طریقے سے چاہتا ہے اس طرح سے نہ ہو، یا وہ لائف کو جس طرح سے چاہتا ہے اور وہ لائف اس طرح سے نہ ہو، یا ان کی پروگریس اس طرح سے نہ ہو، یا پاسٹ کا کوئی اس کو گریوینسز ہو یا ٹراما ہو، تو انسان غصہ کرتا ہے اور یہ نیچرل ہے. لیکن غصے کی وجہ سے جب آپ اس پہ عمل کرتے ہو نا اور اس کو کنٹرول نہیں کرتے اور آپ اس کو ایکشن میں چینج کرتے ہو تو پھر یہ آپ کے لیے نقصان دہ. پھر آپ کا جو تھاٹ پیٹرن ہے نا وہ ایک نیگیٹو بن جاتا ہے، وہ ایک نیگیٹو پیٹرن بن جاتا ہے اور پھر آپ اس سرکل سے نہیں نکلتے اور پھر اکثر اوقات یہ اینگر جو ہے یہ آپ کا ہیبٹ بن جاتا ہے، یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے اور آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہو. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات یہ غصہ جو ہے نا یہ آپ کا ایک ہیبٹ بن جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ہر وقت غصہ ہوتے ہیں اور یہ ایک نیگیٹو پیٹرن بن جاتا ہے، ایک سرکل بن جاتا ہے نیگیٹو تھاٹس کا. اور اپنے آپ کو ہر وقت آپ جو ہے برا سمجھتے ہیں. آپ کا جو سیلف امیج ہوتا ہے نا، وہ مرر میں آپ کا جو سیلف امیج ہوتا ہے وہ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں ایک غلط امیج بنا لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی بہت برا بنتا ہوں اور میرے ساتھ ہر وقت جو ہے غلط ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سارے لوگ جو ہے میرے مطابق کیوں نہیں چل رہے اور میں جو بات کر رہا ہوں اس کو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے. اور پھر آپ اس اینگر کی وجہ سے اگر یہ آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہو نا اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے
تو آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ پتہ ہے کیا کرتے ہو؟ پھر آپ اس اینگر کو جسٹیفائی کرتے ہو، پھر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ میرا حق ہے. اور ایک اور جو بڑی غلطی پھر ہم کرتے ہیں نا، اس اینگر کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو پتہ ہے کس پہ اپلائی کرتے ہیں؟ کمزور پہ، جو اپریسڈ ہوتا ہے، پہلے سے دبا ہوا ہوتا ہے، جو بیچارہ ولنریبل پوزیشن میں ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے، جو آپ کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے، یا جو بچہ ہوتا ہے. آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ اس کی سیلف اسٹیم کو اور اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کو آپ برباد کرتے ہو. اور آپ کے غصے کی وجہ سے اس کی جو روح ہے اور اس کی جو امیج ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا میں اتنا غلط بندہ ہوں کہ ہر وقت یہ بندہ میرے لیے غصہ رہتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ پہ پھر ٹرسٹ نہیں کرتا، اس کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. وہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے بارے میں بھی کانفیڈنس جو ہے وہ لوز کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرا تو کوئی لیول ہی نہیں ہے، یہ سارے لوگ جو مجھے غصہ ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور سارے لوگ جو میرے اوپر غصہ ہو رہا ہے، تو یہ شاید میری غلطی ہے. حالانکہ اس کی اتنی غلطی نہیں ہوتی جتنی غلطی آپ کی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ ہر وقت غصہ کرتے ہو. اور یہ ہمارے جو خاص کر پاکستانی معاشرہ یا سب کانٹیننٹ یا پشتون معاشرہ، اس میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اینگر کو ہم اتنا جسٹیفائی کرتے ہیں نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ تو نیچرل ہے، اور بس اس کو پھر ہم اتنا مس یوز کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر اتنا خوف ڈالا ہے نا، اتنا فیئر ڈالا ہے کہ وہ بیچارے جو ہے وہ آپ کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے آپ کے غصے کی وجہ سے. وہ آپ کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے کیونکہ ہر وقت آپ غصہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتا. تو جب وہ بیچارہ آپ کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور آپ ان کو اتنا غصہ ہے اور آپ کبھی بھی اس کو کنٹرول نہ کرتے ہو نہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سیلف امیج ہے، وہ اپنے بارے میں جو ان کی کانفیڈنس ہے اور سیلف امیج ہے، وہ برباد ہو جاتا. وہ پوری لائف جو ہے وہ پھر یہی سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نا تو وہ میرے سے غلط ہو جاتا ہے، اور میں کسی کام کرنے کا لائق ہی نہیں ہوں، اور اس بیچارے کے ساتھ یہ ایشوز آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جو بیہیویئر ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہوگا، تب ہیلنگ ہوگی. ایسے تھوڑی ہوگی. ایسے تو کسی بھی معاشرے میں آپ ایک پیسفل اور ایک خوشحال اور ایک اچھا معاشرہ آپ نہیں بنا سکتے اگر آپ اپنے بیہیویئر پہ کام نہیں کر رہے. اور دیکھیں ڈیوائن لینز ذرا اس سے آپ دیکھ لینا، تو جو متقین ہے نا، متقین اعدت للمتقین، اس کے بارے میں آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر احسان بھی کرتے ہیں. بچے نے کوئی غلطی کی تو بھائی آپ اتنا زیادہ غصہ کیوں کرتے ہو؟ آپ اس کو ایک دفعہ معاف تو کریں، پھر اس کے ساتھ کوئی احسان تو کریں، پھر اس کو ذرا لیڈ بائی ایگزامپل جسے کہتے ہیں، آپ کوئی ایگزامپل کے طور پر ان کو ذرا اچھا ٹریٹ کریں اور دیکھ لے وہ کیا کرتے ہیں اگلی دفعہ. لیکن آپ تو نہیں کرتے، آپ تو ہر وقت اتنا شدید اور اتنا اسٹرکٹ آپ کا رسپانس ہوتا ہے کہ پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو ان کا بھی وہی بیہیویئر ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنا حق سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جتنے غصے ہوئے ہیں اب میں نکالوں.
اور وہ پھر اپنے جو سبارڈینیٹ ہے یا اپنے بچے یا ان کے سراؤنڈنگ میں ان پہ نکالے گا، اور یہ سرکل اسی طرح چلتا رہے گا۔ اب وہ ایک اور جگہ قرآن میں ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے بڑے جرائم سے اجتناب کرتے ہیں اور فواحش سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا فَهُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ ہو جاتے تو یہ معاف کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس پہ آپ نے کام کرنا ہوگا، یہ نیچرل ہے، نیچرل مطلب آپ کے خواہش کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو آپ کو غصہ تو آئے گا، لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ ظاہر ہے مشکل کام ہے، اس کے لیے پیشنس چاہیے، اس کے لیے ڈٹرمنیشن چاہیے، اور یہ عزم امور میں سے ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ بہت یعنی ایسا ویسا کام نہیں ہے، آپ نے اس پہ کام کرنا ہوگا، آپ نے یہ بیہیویئر بلڈ کرنا ہوگا۔ اور دیکھیں اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرم ہے، اور ہر ایک چیز میں نرمی پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے اگزامپل ہے نا، تو اس نے کہا نا کہ ایون کہ جانور کے ساتھ بھی نرمی کرو، جب آپ اس کو ذبح کرتے ہو تو چھری پہلے سے تیز کیا کرو تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی اس لیول پہ آپ دیکھ لینا کہ کتنا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جو نرمی کرتا ہے اس کو بیوقوف سمجھتے، اس کو مظلوم سمجھتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو نرمی سے محروم رکھا گیا اس کو ہر ایک چیز سے محروم رکھا گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا نا کہ اگر آپ نرم نہ ہوتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ آپ سے بھاگ جاتے، یہ تو آپ کے پاس نہ ہوتے۔ یہ آپ کے پاس اس لیے ہے کہ آپ نرمی سے کام لیتے ہیں۔ تو ہم نے اگر معاشرے کو ہیل رکھنا ہے تو ہم نے یہ نرمی والا ایٹیچیوڈ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اور پتہ ہے ہم جب جسٹیفائی کرتے ہیں نا اپنی جو ہمارا یہ اینگر والا ایٹیچیوڈ ہے نا، جب ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تو اس لیے میں نے اتنا غصہ اس لیے کیا ہے۔ تو فرعون سے زیادہ کوئی بڑا غلط کام، یعنی اس نے دعویٰ کیا کہ میں ربکم الاعلیٰ، یعنی اس سے بڑا کوئی گناہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو جب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کہا گیا تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ نرمی سے ان سے بات کریں، شاید کہ وہ رام سے یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ اس پہ وہ ڈر جائے اور یا وہ کچھ سوچ لے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور آپ اس میں سے غصہ جو ہے اپنا حق سمجھتے ہو تو بجائے اصلاح کے آپ کام خراب کر دیں، ٹھیک کرنے کی بجائے آپ سے کام خراب ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو ہیل کرنا ہے تو ہم نے اپنے ایٹیٹیوڈ پہ کام کرنا ہوگا، نرمی سے کام لینا ہوگا، اور اس اینگر کو مینیج کرنا ہوگا، اور یہی اینگر مینجمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو نرمی سے کام لیتا ہے نا تو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے، یعنی اور یا کہتے ہیں یا وہ جہنم کے آگ پہ حرام ہے جو لوگوں کے قریب ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔
اور کہتے ہیں کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آپ آسانی پیدا کرو اور آپ مشکلات پیدا نہ کرو. تو یہی وہ خوبصورت معاشرے کی فیچرز ہوتے ہیں اور معاشرے کے پلرز ہوتے ہیں کہ جس سے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے. کہ جب آپ اپنے بچے پر شفقت کرتے ہو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہو، اور جب آپ بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہو، اور اگر وہ غصہ ہو جائے تو آپ اس ٹائم رسپیکٹیبل وے میں اس کو ڈیل کرتے ہو. یہ نہ ہو کہ آپ بھی رسپانس میں اس سے زیادہ غصہ کریں، تو آپ بھی ان کے ساتھ نرمی کریں. تو یہ سائیکل جو ہے چینج ہو جائے اور معاشرہ بہتری کی طرف سے، اور آپ کی پرسنالٹی ہیل رہے گی.